پریشان ہو جاتا ہوں، میں اپنے مالک کے سامنے پریشان ہو جاتا ہوں۔ دنیا کے اندر کسی کے ہاں نوکری کرتا ہوں، کسی کے ہاں کام کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے بڑی پریشان کن کیفیت میری بن جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جب سوال کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، اللہ حساب و کتاب شروع کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب: الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے تو خوش نصیب حفاظ کرام ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ پورا مہینہ قرآن مجید مصلی پر پڑھایا، اور دوسرے نمبر پر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ مکمل قرآن مجید سنا، پابندی کے ساتھ قرآن مجید سنا۔ اللہ رب العالمین حفاظ کرام اور جتنے بھی مقتدی تراویح پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ختم قرآن تھا، اس کا درس تو یہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن چونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ آخرت کے احوال کے حوالے سے گفتگو کریں، ختم قرآن کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی مسجد خالد بن ولید کے اندر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی تعریف لائق بیان نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن مجید کی شان، مقام جو اس کے لائق ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقام، مرتبہ ایک ہی آیت میں سنانا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام ایسے بندے کے خلاف اللہ کے ہاں شکایت پیش کریں گے۔ ہم نے ابھی تک سنا ہے کہ نبی علیہ السلام سفارشی ہوں گے، اور آگے آج کی گفتگو میں یہ بات ذکر بھی ہوگی، لیکن امام الانبیاء شکایت بھی کریں گے اپنی امت کی۔ کون سے لوگوں کی شکایت کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، یعنی جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، قرآن سے محبت نہیں کرتا، قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، سنتا سناتا نہیں ہے، دلی لگن اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے خلاف نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن شکایت فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پیغمبر اور تمام انبیاء میں اعلیٰ مقام رکھنے والے اگر میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں شکایت پیش کرے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ زندگی میں
اسی قرآن مجید کو لائے عمل بنائیں اور قرآن مجید کو تفسیر ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور زندگی سنوارنے کا، زندگی تبدیل کرنے کا یہی ایک ذریعہ اور یہی کتاب ہے۔ آخرت کے حوالے سے بہت سارا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ ہم اس تک پہنچنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت آنے سے قبل کچھ نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں اور کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ گناہوں کی شکل میں چھوٹی نشانیاں بیان کی گئی کہ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ قرب قیامت کیا ہوگا، لوگوں کے اندر اس طرح کی برائیاں، اس طرح کی غلطیاں، خطائیں، بیماریاں آ جائیں گی، حتیٰ کہ فرمایا کہ لوگ جو ممبر و محراب پر بیان کرنے والے علماء جن کو کہا جائے گا، پکارا جائے گا، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، ہدایت نہیں دینے والے ہوں گے، ہدایت والی رہنمائی والی بات نہیں بتائیں گے، بلکہ گمراہیاں پھیلانے والے ہوں گے۔ اس قدر گناہ کا معاملہ، فتنوں کا معاملہ زیادہ ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے لڑنا، والد کا احترام نہ کرنا، یہ سارے معاملات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بعثت انا والساعۃ ہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیاں مبارک ان کو ملا کر آپ نے فرمایا میں اور قیامت اسی طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا سامنا ہوا دجال کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ دجال جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، دجال کو دیکھا تھا۔ تو دجال نے کیا سوال کیا تھا؟ دجال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ وقت کا آخری پیغمبر آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس نام کا پیغمبر آیا ہے اور فلاں علاقے میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو دجال نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب میرا بھی وقت قریب ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت کا مقام ملنا، اس کے بعد آپ نے یہ خود ہی اعلان کر دیا کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ جو بڑی نشانیاں قیامت کی، وہ امام مہدی، اس کا نزول، امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک عدل و انصاف والا نظام قائم کریں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ ان کے بعد دجال کا بہت بڑا فتنہ، قیامت کے دن سے قبل، آخرت سے قبل جو آخرت کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو فتنے بیان کیے گئے ہیں، ان پر ذرا غور کرنا، یہ کتنے شدید اور کتنے سخت ہیں۔ تو پھر جو آنے والا دن ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ دن قریب آ رہا ہے، وہ کتنا سخت ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا سخت فتنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ دجال آنے والا ہے قیامت کے قریب، اتنا بڑا فتنہ دجال کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ لوگوں پر ایک بڑی آزمائش ہوگی، اس کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے طریقے دیے ہوں گے جس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، بندے کو مارے گا، زندہ کرے گا، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، کفر لکھا ہوا ہوگا،
پھر بھی امتحان ہوگا ایمان والوں کا، اور جو سب سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والا وہ یہودی ہوں گے، سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اس کے یہودی ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، جو اس کی فوج ہوگی، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو، مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی شعبدہ بازیاں دیکھ کر، اس کے دھوکے دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کو اپنا رب مان لیں گے، نعوذ باللہ، اس کو اپنا رب مان لیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ جنت بھی ساتھ لے کے گھوم رہا ہوگا، جہنم بھی ساتھ لے کے گھوم رہا ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا کہ میں بارش برساتا ہوں۔ یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، یہ قیامت کے قریب بڑا فتنہ، بڑی نشانی اور بہت بڑی آزمائش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں، تشہد میں دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح دجال، کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنہ دجال سے، اس کے فتنے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دجال کا فتنہ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، دمشق کی جامع مسجد میں نزول ہونا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا پر نازل فرمائیں گے، اور وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر زمین پر اتریں گے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ وہ جب آئیں گے تو وہ تعاقب کریں گے دجال کا، دجال کا تعاقب کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال دیکھے گا، وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اور پھر لڑائی ہوگی۔ یہودیوں کو ساتھ لے کر، یہ پورا لشکر لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے دوسرے اس وقت مومن ہوں گے ان سے لڑائی کرے گا، جہاد کرے گا، حتیٰ کہ جہاد کے میدان سے بھاگے گا، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ ان کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کر کے ایک مقام پر پکڑ کر اس کو نیزہ ماریں گے، اور وہ مر جائے گا، دجال مر جائے گا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فتنہ ختم ہوگا تو ایک اور فتنہ آئے گا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ذکر فرمایا کہ ذوالقرنین وقت کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی کہ وہ دنیا کے کونوں تک پہنچا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچا، مغرب تک پہنچا، مشرق تک پہنچا، اور جب آتے آتے دیکھا دو پہاڑوں کے درمیان کچھ بستیاں رہتی تھی، انہوں نے شکایت کی، کہا کہ ہماری جان چھڑا دے ان سے، یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا، تو ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر دی، دیوار کھڑی کر دی۔ اس دیوار کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ اب ان کی طاقت نہیں ہے کہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں یا اس کو توڑ سکیں، گرا سکیں، حتیٰ کہ اس کے اندر نشان بھی نہیں لگا سکتے، سوراخ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا یہ پھر نکلیں گے زمین کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج من کل حدب ینسلون، فرمایا کہ جب یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہوگا، ان کو کھول دیا جائے گا تو ہر اونچی جگہ سے وہ نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ بہت سارے ان کے بارے میں احادیث ہیں جن کے اندر وضاحت ملتی ہے کہ جو بھی چیز انہیں سامنے نظر آئے گی اس کو کھاتے جائیں گے، سمندر کے پانی سکھا دیں گے، دریاؤں کے پانی سکھا دیں گے، جو بھی چیز ان کے سامنے آئے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔
مومنین دعائیں کریں گے، سیدنا عیسیٰ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا۔ یہ سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پر پڑے ہوں گے، ایسے مرے ہوئے پڑے ہوں گے کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اتنی زیادہ ان کی مقدار اور تعداد۔ یہ مر جائیں گے، پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کے مرنے کی وجہ سے بو پھیل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا اور یہ سارا زمین کا ماحول درست ہوگا اور اچھا ماحول بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا بلکہ مغرب سے طلوع ہونا، ایک یہ نشانی، اور ایک دابۃ الارض جو زمین پر ایک جانور نمودار ہوگا، ایسا جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا، منافقین کو الگ کرے گا، بتائے گا یہ منافقین ہے، یہ مومنین ہے۔ جانور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر سورج مغرب سے جب طلوع ہوگا تو پھر توبہ استغفار کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا کہ بہت ہی عظیم وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم ہوگا، ہلا کر رکھ دینے والا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری کی پوری زلزلے میں آ جائے گی، زلزلے کی زد میں۔ ایک اور مقام پر فرمایا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بھی بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر اور دریا یہ پھٹ پڑیں گے، بہہ پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور مردے قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اٹھایا جائے گا مردوں کو قبروں سے۔ یہ سخت ترین دن ہوگا جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کا دن، اس دن مرد بھی برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گے، اے اللہ کے رسول کیا عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس دن اتنا شدید سخت دن ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، اتنا سخت دن آنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حتیٰ کہ حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی، خوف اور شدت زلزلے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، محشر کے میدان کی طرف لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک نشانی، یمن کی طرف ایک بہت بڑی آگ کا بلند ہونا، اس آگ کو دیکھ کر لوگ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے اور لوگ جمع ہوں گے، اور سخت ترین دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ محشر کے میدان میں لوگ پریشان، حساب و کتاب کے لیے، آگے جو معاملات ہیں، آگے جو ادوار ہیں، ان ادوار کو طے کرنے کے لیے پریشان، ہر شخص پریشان، مشکل حال میں اب پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ حتیٰ کہ لوگ پریشانی میں فیصلہ کریں گے، چلو انبیاء کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے خود بھیجے تھے ہماری ہدایات کے لیے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ پریشان ہو کر لوگ انبیاء کی طرف جائیں گے، سیدنا آدم صفی اللہ کے پاس، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے پاس،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، یہ سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور سب سے جا کر کہیں گے کہ اللہ کو سفارش کریں، ہمارے بارے میں صفات کریں کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ یہاں محشر کے میدان میں انتہائی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آگے بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جان لیں گے کہ آگے بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو معاملہ اتنا سخت ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ جو مال ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے لیے چھتری کی صورت میں ہوگا، بادل کی صورت میں ہوگا، یہ محشر کے میدان میں تمہارے لیے سایہ بن کر اوپر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے سایہ بنا دے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، اتنا فائدہ ہے۔ اعمال کی زندگی یہی ہے، اعمال کی زندگی یہی ہے۔ یہ ختم ہو گئی تو پھر آگے مہلت نہیں ہے عمل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کے پیچھے تھے، جو لوگ کہتے تھے وہی مان لیتے تھے، جو لوگ کہتے تھے اسی کو صحیح سمجھ دیتے تھے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کر دیں گے، برات کا اظہار کریں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ حالانکہ دنیا میں انہی کے پیچھے تھے، انہی کی بات مانتے تھے اور انہی کو پیشوا، سب کچھ انہی کو مانتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے اور لوگ کیا کہیں گے کہ اے اللہ کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، اے اللہ ہمیں لوٹا دے دنیا میں، ہم جا کر دوبارہ نیک صالح عمل کریں اور ان سے برات کا اظہار کریں، ان کے پیچھے اب نہیں لگیں گے۔ لیکن لوٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب ساعت گھڑی آ جائے، گھڑی آ جائے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساعت، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کی کوئی مہلت نہیں ہے، نہ پہلے موت آئے گی نہ بعد میں موت آئے گی۔ وقت مقررہ پر، اجل مسمى پر موت آ گئے، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتا ہوں، نیک صالح عمل کرنا چاہتا ہوں، صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فرمائے گا نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ 70 سال کی زندگی، 80 سال کی عمر، یہ اللہ نے تمہیں دی، اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ اب قیامت کے دن محشر کے میدان میں پریشانی کے لیے بھی، دنیا کے اندر اگر اعمال ہوں تو محشر کے میدان میں پریشانی ختم ہو، اگر اعمال نہیں ہے تو وہ سخت ترین گرمی کے اندر بڑے پریشان ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محشر کے میدان میں 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو سایہ نصیب ہو تو پھر وہ عمل کرو جن اعمال سے اللہ کا سایہ نصیب ہو، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سایہ ہے، یہ محشر کے میدان میں پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا سہارا بنیں گے، اعمال سہارا بنیں گے۔ عمل کی زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں اتنے سخت ترین ماحول میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اس دن بھی خوف نہیں ہوگا مومنین پر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد استقامت اختیار کرو، عمل کی زندگی، ایمان والی زندگی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، محشر کے میدان میں بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ایمان والی زندگی بسر کی اور عمل والی، دین والی، طاعت والی زندگی بسر کی تو محشر کے میدان میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر لوگ پریشان، تکلیف میں، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے پاس آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ آئیں گے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا،
اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ اس وقت کس قدر غصے میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے قبل اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، نہ ہی اس کے بعد کبھی اللہ کو اتنا غصہ آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوگا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا بڑا غصہ نہیں ہوگا، اتنا شدید غصہ۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی سکت نہیں ہوگی، اس لیے سارے برگزیدہ پیغمبر انکار کر دیں گے، ہم کوئی سفارش نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سب یہی کہیں گے کہ جاؤ امام الانبیاء کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سجدے میں گر جاؤں گا، کچھ کہنے کی سکت نہیں ہے، سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ تعریفات کے کلمات سکھائے گا جو اس سے پہلے میں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ مجھے سکھلائے گا وہ تعریفات کے کلمات، اللہ کی حمد بیان کروں گا، تعریف بیان کروں گا، کافی دیر تک یہی میری کیفیت ہوگی، سجدے میں ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور سفارش کیجئے جو کہنا چاہتے ہو، اور سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر امام الانبیاء اٹھیں گے سجدے سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب کا شروع کر دیا جائے معاملہ، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سفارش قبول کر کے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کرے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے حساب کیا گیا، جس سے حساب لیا گیا وہ ناکام ہو گیا، جس سے حساب لیا گیا وہ ناکام ہو گیا، یعنی بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان سے بھی سوال ہوگا جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور خود انبیاء سے بھی اللہ سوال کرے گا، خود انبیاء سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کرے گا، اور اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تمہیں لوگوں نے؟ یہ جو تمہارے امتی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، دنیا میں انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ سارے انبیاء کیا جواب دیں گے؟ انک انت العلام الغیوب، اے اللہ تو جانتا ہے، تو ہی غیبوں کی خبروں کو جاننے والا ہے، اور کوئی جواب نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اقلت للناس اتخذونی وأمی الہین، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، مجھے رب مانو، اور میری ماں کو رب مانو، میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسائیوں کے یہ عقیدے ہیں، کیا تو نے یہ کہا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب اللہ یہ سوال کرے گا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا یہ حال ہو جائے گا کہ جسم کے جس حصے سے بال اللہ اگاتا ہے اس حصے سے پسینہ شروع ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، پورے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، ڈر جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے کیا سوال مجھ سے کر لیا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ مقام جانتے ہیں، ابھی ذکر ہوا کہ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سوال کرے، ان کی یہ کیفیت ہو جائے تو میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ مقام جب صحابہ اکرام کو یاد آتا تو بڑے پریشان ہوتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اکیلے میں بیٹھ کے سوچے
اللہ احکم الحاکمین، تمام جہانوں کا رب۔ میں اپنے والد کو سوال پریشان ہو جاتا ہوں، میں اپنے مالک کے سامنے پریشان ہو جاتا ہوں۔ دنیا کے اندر کسی کے ہاں نوکری کرتا ہوں، کسی کے ہاں کام کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے بڑی پریشان کن کیفیت میری بن جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جب سوال کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، اللہ حساب و کتاب شروع کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب، مقام مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، جنتی ہیں، دنیا میں جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں مصلی پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، رو رو کر اتنا روتے ہیں اس آیت پر، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو ان کو علم نہیں ہوتا کہ میں کس آیت پر تھا۔ یہ کیفیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر یہ کیفیت ہوگی۔ جب ہمیں ترجمے کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں مفہوم کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں اس کی روحانیت کا پتہ نہ ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دلوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسا عظیم حملہ کرتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، لیکن جو مقصد ہے قرآن کا وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ترجمہ نہ پڑھیں، جب تک ہم تفسیر نہ پڑھیں، جب تک ہم اس کو سمجھیں نہ، مکمل تفسیر ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا جلال ہمارے دلوں میں نمودار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے جب تک قرآن کو صحیح معنی میں ہم سمجھتے نہیں۔ تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا کہ حساب و کتاب کس میں ہوگا؟ میزان میں ہوگا، ترازو میں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ آخری حدیث جو نقل کرتے ہیں اس سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ترازو عدل کا قائم کریں گے قیامت کے دن۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ عدل کا ترازو قائم ہوگا لیکن اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا وزن تو کیسے ہوگا؟ مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اجساد کا وزن ہوتا ہے، چیزوں کا وزن ہوتا ہے، یہ اعمال کا وزن کس طرح ہوگا؟ تو نعوذ باللہ یہ ہم اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اجساد کا وزن کرے، چاہے تو اعمال کا وزن کرے، چاہے تو دل کے اندر جو نیت ہے اس کا وزن کرے، چاہے تو چھوٹے چھوٹے عمل کا وزن کرے، چاہے تو بڑے سے بڑے عمل کا وزن کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے اور ہم نے اس پر عمل رکھنا ہے، یقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وزن کرے گا۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عام سی مثال ہے۔ بخار چیک ہوتا ہے، بخار کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ بخار کا کوئی وزن نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا بخار، لیکن پھر بھی ڈاکٹر بخار تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا بخار ہے، اتنا بخار ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، سینکڑوں ایسی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہے کہ دنیا کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جس کا ترازو بھاری ہوا، نیکیاں بھاری نکلیں، فرمایا کہ وہ عیش کی زندگی بسر کرے گا، ابدی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جس کا ہلکا ہو گیا ترازو اور میزان ہلکا ہو گیا نیکیوں والا، فرمایا کہ وہ حاویہ کے اندر ہوگا۔ اور تم لوگ کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ آگ ہے، گرم بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔
جہنم کی آگ ہے۔ اگر اعمال کے اندر وزن نہیں ہے تو جہنم کا داخلہ ہے، اگر وزن ہے تو پھر کامیابی ہے، سرخرو ہوگا بندہ۔ اور ایک نشانی اللہ نے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے، درست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، کامیاب ہوں گے تو ان کو داہنے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے۔ فرمایا جب ان کو اعمال ملیں گے تو بھاگتے بھاگتے محشر کے میدان میں اپنوں کو ڈھونڈیں گے، سب کو بتاتے پھریں گے، خوش ہوں گے کہ ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے اور ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے دنیا میں محنت کی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گے وہ ناکام ہو جائیں گے، چاہے دنیا کے اندر بڑے بادشاہ تھے، دنیا کے اندر کیا ان کا مقام تھا، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دیا اس لیے کہ ان کو اگلی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے جو آج تک تیری مخلوق میں سے کسی نے نہیں جانے اور کسی نے وہ ذکر نہیں کیا، ایسا ذکر سکھا دے، ایسا عمل بتلا دے، ایسا ذکر بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تو کہہ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سب جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو سب جانتے ہیں اور آپ نے مجھے یہی کلمہ سکھایا ہے، میرا سوال یہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے موسیٰ یہ جو کلمہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ فرمایا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمانیں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے۔ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، نہ ساتوں زمینیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ساتوں آسمان اس کی کیفیت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یہ اتنا عظیم اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صرف زبان سے نہیں کہنا، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے ذریعے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر عمل کے اندر، ہر عبادت کے اندر اپنے رب کی رضا مقصود ہو اور اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو پھر جا کر انسان کامیابیاں حاصل کرے گا آخرت کے دن۔ یہ ایک عمل میں نے بتلایا، سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہے، اور ایسی دعائیں، ایسے اذکار جو مذکور ہیں کہ یہ پلے کو بھاری کر دیں گی کل قیامت کے دن، ترازو کے ایک حصے کو بھاری کر دیں گی۔ تو ایسے اعمال اگر ہوں گے تو پھر اس مرحلے سے بھی انسان کامیاب ہوگا۔ حساب و کتاب کا معاملہ، ترازو کا معاملہ، اب انسان اس میں کامیاب ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ پل صراط کا مرحلہ ہے۔ پل صراط کا مرحلہ، وہاں بندہ گزرے گا، اس سے گزرنے کے بعد آگے جنت ہے، اس سے گزرنے کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے حساب ہے۔ اعمال کی نسبت سے بندہ اس کو پار کر سکتا ہے، اگر اعمال نہیں ہے تو پھر اس کے درمیان میں گر جائے گا، کوئی پہلے ہی گر جائے گا، کوئی بیچ میں، کوئی آخر میں گر جائے گا، پار نہیں کر سکتا۔ اعمال کی اگر کیفیت درست ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے، عبادتیں ہوں گی اور کامیاب بندہ ہوگا، نامہ اعمال اس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، اس کی کیفیتیں نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی۔ فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کوئی چلتے ہوئے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کچھ جو ایسے ہیں گھسرتے گھسرتے بھی گزر جائیں گے، یعنی ان کے پاس عمل ہوگا، لیکن ایسے اعمال ہوں گے کہ جن کے اندر ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ بجلی کی تیزی کی طرح اس کو پل صراط سے گزار دے۔ فرمایا یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ، اس سے بھی گزرنے کے لیے اعمال کی زندگی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس،
کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتا حتیٰ کہ اس سے 5 سوال کر دیے جائے. ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کہ کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں سوال کہ یہ جوانی کے اوقات، صحت کے اوقات، ایسی جوانی کہ اگر پوری رات بندہ جاگتا رہے تو اگلا پورا دن اس کو نیند نہ آئے، اس قدر صحت، اس طرح جوانی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی. یہ جوانی کے لمحات کہاں گزارے؟ اللہ کی عبادت کی تھی یا نہیں کی؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اس نوجوان کو جو اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا مال کا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم تھا 5 وقت نماز فرض ہے، علم تھا روزہ فرض ہے، علم تھا زکوٰۃ فرض ہے، علم تھا یہ سارے معاملات فرائض ہیں، یہ اعمال نوافل ہیں، یہ سب علم تھا. اس سے مراد صرف علماء نہیں ہے، جو بھی علماء ہیں، مفتیان ہیں، علم رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہے کہ جو بھی وہ علم رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ کام فرض ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ معاملات کا پتہ ہے، اس کے باوجود اعمال نہیں کرتے، غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. اللہ نے فرمایا کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ انسان غفلت میں پھرتے رہتے ہیں، غفلت میں، سیدھی راہ سے دور ہے، اللہ کے رستے سے اعراض کرنے والے، قرآن سے اعراض کرنے والے، پیارے پیغمبر کی سنت سے اعراض کرنے والے، اور دن بدن حساب و کتاب کا دن قریب آ رہا ہے. غفلت کی زندگی ختم کر کے اگلی زندگی کا سوچے. مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. آج دنیا کا میں طالب ہوں، مال کا طالب ہوں، عیش و عشرت کا طالب ہوں، شہرت کا طالب ہوں، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے. امام الانبیاء کے صحابہ انہوں نے کیسی فکر کی. سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے کے گورنر ہیں. امیر المومنین نے ان کی طرف کچھ درہم و دینار بھیج دیے، کہا کہ یہ اپنے گورنر کو جا کر دینا، کیونکہ لوگوں نے لسٹ میں نام لکھ دیا تھا. پہلے تو امیر المومنین پریشان ہو گئے، لوگوں نے نام لکھ دیا کہ یہ ہمارا جو گورنر ہے یہ بھی مستحق ہے، وظیفے کا حقدار ہے، گورنر ہے علاقے کا پورے کا. اسی کے پاس زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، اسی کے پاس صدقے بھی آ رہے ہیں، اسی کے پاس فطرات بھی آ رہے ہیں، دوسرے سارے مال بھی اسی کے پاس جمع ہو رہے ہیں، لیکن خود کیفیت کیا ہے کہ پریشان ہے. امیر المومنین نے بھیج دیے درہم و دینار، ایک الگ سے بھیج دیا. فرمایا کہ یہ ان کو جا کر دے دینا. جب ان کو دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسے ہاتھ میں آئے، درہم و دینار ہاتھ میں آئے، فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر سے آواز آتی ہے، کیا ہوا؟ امیر المومنین فوت ہو چکے ہیں. کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. کہا مسلمانوں کے کسی لشکر کو شکست ہو گئی ہے. کہا ایسا بھی معاملہ نہیں ہے. کہا کیا معاملہ ہے کہ فوراً اچانک سے آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت میرے گھر میں آ گئی، مال. اس سے بڑی میں کوئی مصیبت نہیں سمجھتا. کہا کہ فوراً یہ تقسیم کر دو، میں اس مصیبت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا. فوراً جمع کر کے حصے بنا کے تقسیم کر دیا گیا. یہ فکر تھی صحابہ اکرام کو. بے شمار سینکڑوں مثالیں ان کی زندگی کی کہ اس قدر ان کو فکر تھی، پریشانی تھی. ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ دنیا تو گزر جانی ہے، یہ لمحات گزر جانے ہیں، آخرت کی فکر کرے. پل صراط سے بندے گزر رہے ہوں گے، اعمال ہوں گے تو کامیابی ہے، اعمال نہیں ہوں گے تو پھر کامیابی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہ پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، لیکن فرمایا جنت کی طرف جنتی جا رہے ہیں، دوزخ کی طرف جہنم کی طرف جہنمی جا رہے ہیں. ایک کنترا کا مقام ہوگا، وہاں پھر لوگوں کو روک دیا جائے گا، وہاں پھر لوگوں کو روک دیا جائے گا.
جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں حساب و کتاب کتنا سخت ہے۔ آج مہلت ہے، یہ آخری رات ہو سکتی ہے رمضان کی، یا تاک رات تو ویسے ہی آخری ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ محشر کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں پل صراط کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حساب و کتاب کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اس دن کی جتنی بھی سختیاں ہیں اے اللہ ہمیں بچا دے۔ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو ساری صفتیں تیری کامل ہیں، تیرے ساتھ کوئی مقابل نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ یہ آخری رات میں کہتا ہوں پوری اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم اگر سچے دل سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے مراحل آسان کر دے گا۔ کنترا کے مقام پر فرمایا کہ کنترا کے مقام پر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو روک لو، جنتیوں کو جنت میں نہ جانے دو، جہنمیوں کو جہنم میں نہ جانے دو، ان کو یہاں بھی روک لو، ابھی کچھ اور حساب و کتاب باقی ہے۔ کتنے مراحل طے کیے، یہ تو میں نے مختصر آج بیان کیے ہیں، تفصیل سے اگر بیان کرے تو کئی خطبات کئی جمعے گزر جائیں کہ انبیاء سے کس طرح کے سوالات ہوں گے، ان سے کس طرح کا حساب و کتاب ہوگا، عوام سے کس طرح کے سوالات ہوں گے، امتیوں سے کس طرح کے سوالات ہوں گے، دیگر لوگ کس طرح سوال و جواب کریں گے، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے محشر کے میدان میں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ کنترا کے مقام پر اب بڑا سخت مرحلہ ہے، اب آخری فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کی طرف جانا ہے، لیکن آخری فیصلہ کیا ہے؟ محترم بھائیوں، اس پہ غور کرنا، غور سے سننا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپس کے حساب و کتاب کو نمٹائے گا، آپس کے معاملات کو حل کرے گا۔ آپس کے معاملات کیا تھے؟ کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کنترا کے مقام پر روک لیے گئے۔ روک لو، حساب و کتاب ہے۔ ہاں تو نے کیا خطا کی تھی، یہ بتلاؤ کہ تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا تھا، تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا تھا۔ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا۔ بے شمار لوگ آ جائیں گے، اے اللہ سارے حساب و کتاب میں یہ کامیاب ہو کر آگے جا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، میرے ساتھ فلاں ظلم کیا۔ اب اللہ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ شروع میں بات ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کرے گا تو انبیاء کیا کہیں گے؟ اللہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی خبریں تیرے پاس ہے، جو ہم نے دعوتیں دی تو جانتا ہے۔ تو اس وقت کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر بھی ہم تالے لگا دیں گے، ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر، یہ سارے جسم کے اعضاء بند ہو جائیں گے، یہ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ آج میرے اندر قوت ہے، طاقت ہے کہ ٹانگوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، قدم کے ساتھ چل کر مسجد آتا ہوں، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، نمازیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن محشر کا میدان، آخرت کے دن اتنے سخت معاملات ہوں گے کہ کسی کو اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ اپنی گردن کو گھما کر دیکھ سکے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تالے ہوں گے پورے جسم کو۔ آج ہم فالج کے مریض دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو اس مرض کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں بندہ دیکھتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جسم پورا کام کر رہا ہے، ایک ہاتھ کام نہیں کرتا۔ ہمارے استاد محترم ہیں شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ، کافی بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی صحت دی ہے، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن 2 سے 3 سال ہو گئے ابھی تک وہ اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتے، ایک ہاتھ ابھی تک شل ہے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس دن بندے جو بھی بات کریں گے وہ صحیح سیدھی بات کریں گے،
جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، اس کا پورا جسم اس کے خلاف ہوگا۔ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا میرے جسم کو، یہ میرے ہی خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جنت کی طرف جا رہے ہیں لوگ آئیں گے، ان کی شکایتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ان کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ، ان کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ۔ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں قد شتم ھذا وقد ضرب ھذا وقد قتل ھذا واکل مال ھذا، کسی نے کسی کا مال کھایا، کسی کو قتل کیا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ ساری باتیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی کو زیادتی کرتے ہوئے ایک تھپڑ بھی مارا، اس کے بدلے بھی اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہ نیکیاں دے رہا ہے، نیکیاں دے رہا ہے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ خالی ہو جائے گا اس کی نیکیاں، اور پھر بھی اس پر کچھ گناہ، کچھ زیادتیاں ہوں گی، اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ کچھ تو لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، کچھ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے رب کا کرم دیکھیے، میرے رب کا کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لوں، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، اب حساب و کتاب باقی ہے، اس کا تھپڑ باقی ہے، اس کا ظلم باقی ہے، اس کی زیادتی باقی ہے، اب کیا معاملہ ہے، یہ بڑا نیکوکار تھا لیکن یہ خطائیں اس کی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے، میرے اس بندے کو معاف کر دے، میں تجھے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ کہے گا، کیونکہ انصاف کا مالک ہے، عدل و انصاف والا رب ہے۔ اگر وہ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس قدر انصاف ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، میرے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے بڑی نیکیاں کی تھی، چلو تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو معاف کر دے، میں تجھے بھی جنت میں داخل کر دوں گا، اس کو بھی داخل کر دوں گا۔ وہ بندہ معاف کرے گا، اللہ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر شفقت کرنے والا رب ہے، رحمتیں کرنے والا رب ہے۔ بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے۔ بہرحال ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس کے معاملات کو حل کیجئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دلوں کے اندر نفرتیں رکھنا، بغض رکھنا، آپس میں نفرتیں کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے اعمال کو روک دو، مجھے ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے مدینہ کے اندر اس چیز پر محنت کی، بھائی چارے کو قائم کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم کل المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو دھوکے نہ دو، ایک دوسرے کی گلا اور غیبتیں نہ کرو۔ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے بندو ظلم نہ کرو، کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ سوچا ہے یہ جو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، اور ایک حدیث کے اندر ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ تو آج کیا حال ہے ہمارے فلسطینیوں کا، کبھی اس پر بھی توجہ کی ہے؟ اس وقت بہت بڑا ان پر ظلم جاری ہے۔ 5 راتیں گزر چکی، 4 راتیں، آج آخری رات ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر چکا، کیا ہم میں سے کسی ایک نے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں اور ماؤں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان پر ظلم ختم کر دے؟ کی ہے کوئی؟ کسی نے دعا؟ چند ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی ہوں،
تو عزیز ساتھیوں، یہ بھی ہمارا ایک فرض اور حق ہے کہ اپنے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان پر ظلم ختم کر دے۔ یہ دعا بھی ہمارا حق ہے ان کے لیے، ان کے حق میں۔ یہ دعا بھی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار جو ہے، ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو رزق دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی وجہ سے۔ تو محترم بھائیو، یہ معاملہ بھی حل کیجئے، ایک دوسرے سے جو بھی لرزشیں ہیں، معاملات ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ ختم کیجئے اور اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں اور سب کے ساتھ محبت والا معاملہ کیجئے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ کیجئے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ امام الانبیاء کس طرح پریشان ہوتے تھے ان معاملات پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، لشکر چل رہا ہے، کیفیت یہ ہو گئی کہ اچانک گھمسان ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، بہت سارے لوگ تھے۔ ایک شخص نے کیا کیا، بھاگتے ہوئے اور پتہ نہ چل سکا اس کو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پاؤں رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی جو ان کے پاس تھی یا چھڑی تھی یا جو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا اس سے، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ، آپ نے فرمایا بسم اللہ، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ صحابی یقیناً پریشان ہونا تھا کہ امام الانبیاء یہ فرمائے کہ مجھے تو نے تکلیف دی ہے۔ صحابی پوری رات پریشان روتا رہا، اللہ سے معافیہ مانگتا رہا کہ اللہ میں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ قرآن میں وعید موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ پریشان ہے، اب اس نے جان بوجھ کر ایسا معاملہ نہیں کیا تھا لیکن پریشان ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا، صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ میرا ساتھی کہاں ہے جس کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہوا تھا؟ صحابہ نے اس کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں امام الانبیاء پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، تجھے میں نے رات تکلیف دی تھی، میں نے اپنی چھڑی سے تیرا پاؤں ہٹایا تھا، تجھے تکلیف ہوئی تھی، اس دن کے آنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ تکلیف کس نے پہنچائی تھی؟ تکلیف اس نے پہنچائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے معذرت کی کہ میں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، دنیا میں مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ایسی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہو جانی چاہیے کہ کہیں ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ہمارے معاملات آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کا بھائی ہے اس حدیث کے صحیح مصداق بنا دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا اخلاق برتنے کا ہمیں بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔